اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب، میرا سوال یہ ہے، اکثر شادی کے بعد اولاد اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو سنبھالو، ورنہ پھر کان پکڑ کے آپ کو نکال ہی دیتے ہیں نا۔ کئی مائیں کئی باپ رو رہے ہیں جو بڈھے بڈھے ہو جاتے ہیں۔ یہ میری سوچ ہے کہ بیٹے کی شادی کروا دی، بیٹا آدھا اپنے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب اگر ہم نے بیٹے کو ترکیب سے نہیں چلایا نا، کڑکڑ کرتے رہے، تنقید کرتے رہے، اس کی بیوی کی خامیاں بیان کرتے رہے کہ یوں کرتی ہے، یوں بولتی ہے، یوں کرتی ہے، تو یہ آپ کی ہاں میں ہاں کرے گا، یہ مزید آدھے سے اکثر ہو جائے گا، زیادہ نکل جائے گا آپ کے ہاتھ سے۔ اور اگر آپ زیادہ کھڈا کرو گے تو وہ پھر پورا نکل جائے گا، پھر یہ ترکیب بنے گی، الگ رہنے کا مطالبہ ہوگا، پھر یہ دونوں مسکراتے ہوئے ہاتھ میں ہاتھ دے کر الگ چلے جائیں گے ٹاٹا کر کے۔ آپ دیکھتے رہ جاؤ گے کہ اس پر لاکھوں روپے کی تعلیم پر لگایا، اس کو مطلب اپنا خون پسینہ بہایا اس کے پیچھے، اور اس کو مطلب پالا پوسا، رات کو اس کے لیے اٹھ اٹھ کر ہم روتے رہے جب اس کو بخار آیا تھا، اور یہ بچہ اب ٹاٹا کر کے جا رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے۔ صحیح تربیت کرو، اسلامی تربیت کرو، یہ آپ کی دنیا کے لیے بھی بہتر ہے اور آخرت کے لیے بھی بہتر ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں نا، عموماً چڑچڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ اولاد جو ان سے بدزن ہو جاتی ہے، اولاد کو بدزن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قرآن پاک میں ماں باپ جب بڑھاپے پہ پہنچتے ہیں نا، ان کے ساتھ حسن سلوک کی زیادہ تاکید ہے۔ آپ بڑا دل رکھیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا رونا دھونا چیخنا انہوں نے برداشت کیا، آپ کی ضدیں انہوں نے پوری کی، اب آپ ان کا رونا دھونا اور بڑبڑاہٹ برداشت کریں اور ان کی ضدیں پوری کریں۔ لین دین دونوں طرف سے ہونا ہے، اور ون سائڈ تو نہیں ہونا چاہیے۔ اور بزرگوں کو بھی چاہیے کہ وہ چڑچڑا پن سے بچے رہیں۔ یہ اطباء کی تحقیق ہے، یہ جب بڈھا ہو جاتا ہے تو اس کو وہ چڑچڑا پن آتا ہے، اس میں دماغ میں اس طرح کے اس کے مسائل ہو جاتے ہیں کہ اس کو فوراً غصہ آ جاتا ہے۔ اور یہ بھی میں نے کہیں پڑھا تھا، جو عرض کرتا رہتا ہوں، کہ سارے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں بوڑھے کے، صرف ایک عضو طاقتور ہوتا ہے، اور وہ ہے زبان، یہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو 32 سپاہیوں کے پہرے، 32 دانت ہے نا، 32 سپاہی، 32 سپاہیوں کے پہرے توڑ کر 2 ہونٹوں کا پھاٹک کھول کر اسٹیٹ فائر بڑے میں شروع کر دیتے ہیں، یا بڑی بھی شروع کر دیتی ہے، اور پھر جنگ عظیم چھڑتی رہتی ہے، فساد ہوتے رہتے ہیں، دل ٹوٹتے رہتے ہیں، گناہوں کے دروازے کھلتے رہتے ہیں، یہ بڈھے خاندان کے خاندان لڑوا دیتے ہیں بازو کا، ایسے مطلب پھیکم پھینک کرتے۔ تو اس لیے بزرگوں کی بھی خدمت میں عرض ہے کہ وہ ایسے موقع پر بس خاموش رہیں۔ اب شادی ہو گئی تب تو زیادہ اس پر آپ کو شفقت بڑھانی ہے، اور جائز باتوں میں اس کی ہاں میں ہاں کرنی ہے۔ ناجائز باتوں میں تو کسی کی بھی ہاں میں ہاں نہیں کرنی چاہیے۔ جو جائز باتیں ہیں اور آپ کے نفس کو بھلے تھوڑا چوٹ پڑتی ہے، کوئی مزہ نہیں آ رہا، لیکن آپ کرنے دیں اس کو۔ تو اس طرح کیا اس کی آخرت برباد ہونے سے بچے گی، وہ آپ کی نافرمانی نہیں کرے گا، آپ سے بیزار نہیں ہوگا، آپ کو گھر سے نکالے گا نہیں، یا خود الگ دینے نہیں جائے گا۔ جب آپ شفقت، اور دونوں پر، اس کی جو زوجہ ہے بھلے وہ اگر کچھ ٹیڑھی چلتی بھی ہے، آپ برداشت کریں۔ اگر یہ میرا مدنی پھول آپ نے قبول کر لیا نا، اور آپ نے برداشت کرنا سیکھ لیا، بھلے غصہ آتا ہے اور آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو فائر کر دوں، آپ بس خاموش رہیں، بولیں ہی نہیں کچھ، کیونکہ بولیں گے تو آپ پھر ایک جملہ مشرق میں ایک مغرب میں، اور وہ بالکل یعنی کہ وہ الٹ پلٹ ہو جائے گا سب معاملہ۔ آپ بولیں گے نہیں، ایک چپ، انشاءاللہ آپ 100 سکھ دیکھیں گے۔ آپ کا خاندان جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے گا، ورنہ پھر آپ جانے آپ کے نصیب میں کیا کر سکتا ہوں۔ بڑبڑ کرنے سے مسئلہ حل تو ہوتا نہیں ہے نا، آدمی چپ مرے کہ اگر مسئلہ بنتا نہیں ہے تو مزید بگڑے تو نہیں یار، آپ مزید بگاڑ دیتے ہو، پھر بولتے ہو میں حق بات پر چپ نہیں رہ سکتا ہوں، میں سمجھاؤں گا تو صحیح، میں نہیں سمجھاؤں گا تو کون سمجھائے گا، اور سارے ٹھیکے بھی آپ لے لیتے ہیں، اس کا کیا علاج؟ پھر سزا تو دیتے ہیں، جوان اولاد آج کل کی کام ماں باپ کو پھر ٹکنے دیتی ہے،
مرنے کی دعائیں کرتی ہے پھر تو اس کی فرمائشیں بھی پوری کریں اور اس کو خوش رکھیں. اور ایک بچے کا یاد آیا واقعہ کہ ایک بندہ بے اولاد تھا, کتابوں میں پڑھا تھا کہیں, تو وہ بیچارہ بڑی دعائیں منتیں کرتا تھا, یعنی کسی طرح بس بچہ ہو جائے. پھر کسی نے اس کو بتایا, کسی بزرگ نے, کہ تم مکہ مکرمہ جاؤ اور وہاں بیر زمزم اور حجر اسود, غالباً اس درمیان کا بتایا, اس جگہ جاؤ, یہاں دعا قبول ہوتی ہے. صاحب حیثیت تھا آدمی, اس نے جا کر وہ مکہ مکرمہ حاضر ہوا اور دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے اس کو چاند سا بیٹا دیا. تو بڑے چاو چوچلے کے ساتھ اس کی پرورش ہوئی, بڑے ناز اٹھائے اس کے. آہستہ آہستہ بیٹا بڑا ہوا. باپ جو کہ صاحب حیثیت تھا, کھاتا پیتا آدمی تھا, تو اب اس کو کام کاج تو ہوتا نہیں تھا کچھ بیٹے کو. اب اس نے دوستیاں کچھ لوگوں سے کر لی. اب پیسے جو ہے نا وہ بے تحاشا اس پہ خرچ کرنے لگا. اب باپ کو ہوش آیا کہ یہ میں نے کیا کیا, میں نے اپنے بچے کو تربیت ہی نہیں کی, میں نے اس کو, تو میں نے صرف اس کو پیار دیا اور یہ تو سر پہ چڑھ گیا. تو اس کو باپ نے خرچی دینی بند کر دی. تو یہ اپنے باپ سے بدزن ہو گیا, یہ میرا باپ میرے کو پیسے نہیں دیتا ہے. تو اب اس کی سمجھ میں آیا کہ ایک ہی صورت ہے کہ باپ میرے راستے سے ہٹ جائے, تو اس کی جو دولت ہے وہ مجھے ورثے میں مل جائے گی اور میں پھر موج کروں گا. تو اس نے معلومات کی کہ کوئی دعا ایسی یعنی کہ بس میں کروں کہ, تو کسی نے بتایا کہ تیری پیدائش سے پہلے تیرا باپ تو بے اولاد تھا, تو ایک ہی بچہ اپنے باپ کا, تیرے باپ نے اس جگہ پر جا کر دعا مانگی تھی اور تو اس دعا کا ثمر ہے, تو پیدا ہوا. تو وہ بھی مکہ مکرمہ حاضر ہوا, زاد اللہ شرف و تعظیمہ, اور اسی جگہ پر جہاں اس کے باپ نے اس کے پیدا ہونے کی دعا مانگی تھی, وہاں اپنے باپ کے مرنے کی دعا کرنے لگا. نئے رنگ یہ دنیا کے تماشوں کی خبر ہے, نئے رنگ یہ دنیا کے تماشوں کی خبر ہے, عطار مگر دل سے کیوں الفت نہیں جاتی, عطار مگر دل سے کیوں الفت نہیں جاتی. تو یہ دنیا کی نیرنگیاں, دنیا کے تماشے, دنیا کی فریب کاریاں. تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو خوب شفقت دیں, لیکن ان کی اسلامی تربیت بھی کریں, شریعت کے مطابق تربیت کریں, تاکہ وہ آپ کے حقوق کو بھی تو پہچانے, تو پتہ ہی کچھ نہیں اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تعالی علی محمد. اسے مانتی ہے دنیا, اسے ڈھونڈتی ہے منزل, رہے عشق مصطفیٰ پہ